السلام علیکم، ہمارے چینل کہانی افسانہ پر خوش آمدید۔ تم اپنے باپ کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ تم نہیں جانتی کہ یہ سب کرنے سے تمہاری کتنی مشکلات دور ہو جائیں گی، میں نے ثانیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن وہ مسلسل رو رہی تھی اور نفی میں سر ہلائے جا رہی تھی۔ پھر وہ مجھے روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، میں اپنے باپ کے پاس مر کر بھی نہیں جا سکتی، مجھے اس سے بہت نفرت ہے، کیونکہ اس نے مجھے اس وقت چھوڑا تھا جب مجھے اس کی ضرورت تھی۔ اس کی وجہ سے میری ماں مر گئی اور پھر اس کی وجہ سے میرا دادا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ صرف دادی ہی بچی تھی جس نے میری پرورش کی تھی۔ میری بہن کو تو وہ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، لیکن وہ مجھے آج تک نہیں لے کر جا سکے کیونکہ میں خود ہی نہیں جانا چاہتی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف میرے دل میں ان کے لیے پلنے والی نفرت ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ میری بات سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر میں تنگ آ کر خاموش ہو گیا اور اسے کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر بعد میں جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے مجھے ذمہ دار مت کہنا، کیونکہ میں نے ہر ممکن کوشش کر لی ہے، لیکن میرے والد یہ رشتہ ماننے کے لیے راضی ہی نہیں ہو رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی غریب لڑکی سے میری شادی نہیں کریں گے۔ ان کے مطابق معاشرے میں ہماری بہت عزت ہے اور غریب لڑکی سے شادی کرنے کی وجہ سے ان کی یہ عزت ختم ہو جائے گی۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر وہ بے چین ہو گئی اور میرا بازو پکڑ کر مجھے کہنے لگی، تو کیا اب تم مجھ سے کبھی بھی شادی نہیں کرو گے؟ میں نے ایک نظر اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا جو آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، اور پھر اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، میں تم سے ضرور شادی کروں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کسی بھی حد سے کیوں نہ گزرنا جا پڑے۔ اب وہ تھوڑی مطمئن نظر آنے لگی تھی اور پھر وہ مجھے کہنے لگی، تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ میں فی الحال ثانیہ کے گھر میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ثانیہ کی دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے مجھے بلایا تھا تاکہ وہ دادی کو لے کر ہسپتال جا سکے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم ان کی دوائی لے کر آئے تھے اور اب وہ کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھیں، جبکہ میں باہر ثانیہ کے ساتھ بیٹھا گپیں لگا رہا تھا۔ ثانیہ سے میری ملاقات تقریباً 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ تب ثانیہ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ اس وقت اس کے گھر کے حالات تھوڑے اچھے تھے کیونکہ تب اس کی دادی صحت مند تھی، لیکن پھر اچانک ہی اس کی دادی بیمار ہو گئی، جس کی وجہ سے ثانیہ تو اپنی یونیورسٹی چھوڑنی پڑی اور اس کے دادا کی جتنی بھی پینشن آتی تھی وہ ساری دادی کی دوائیوں پر جانے لگی۔ لیکن تب تک میرے دل میں ثانیہ کے لیے محبت بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ شاید اب وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے، لہٰذا اب میری محبت بھی ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں 2 دن کے اندر ہی بے چین ہو گیا اور ثانیہ کو دیکھنے کے موقع ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ تو میں اس کے دوستوں سے پوچھنے لگا، تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ یونیورسٹی چھوڑ کر جا چکی ہے۔ میں نے اس کی دوستوں سے اس کا ایڈریس پوچھا تو انہوں نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ سب کچھ جانتی ہیں، لیکن جان بوجھ کر نہیں بتا رہی۔ لیکن میں نے بھی ہمت نہیں ہاری اور پھر تقریباً 1 ہفتے کی کوششوں کے بعد مجھے ثانیہ کے گھر کا پتہ مل گیا۔ لیکن اس دن ثانیہ نے میرے ساتھ بہت برا رویہ رکھا تھا۔ میں ثانیہ کے گھر اس سے ملنے کے لیے گیا، لیکن ثانیہ نے میری شکل دیکھ کر میرے منہ پر ہی دروازہ بند کر دیا اور مجھے کہنے لگی کہ یہ ایک شریف محلہ ہے، لہٰذا یہاں پر ایسی حرکتیں نہ تو مجھے زیب دیتی ہیں اور نہ ہی میں کسی اور کو یہ حرکتیں کرنے کی اجازت دے سکتی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں صرف اور صرف تم سے بیٹھ کر بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ میری ایک بھی بات نہیں سن رہی تھی۔ پھر اچانک وہاں پر اس کی دادی آ گئی اور ثانیہ سے پوچھنے لگی۔ ثانیہ نے انہیں بتایا کہ یہ میرا ایک کلاس فیلو ہے جو یہاں پر میرے پیچھے آ گیا ہے۔ پھر دادی نے ثانیہ کو دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ دادی کی بات سن کر ثانیہ پہلے تو حیران رہ گئی، لیکن پھر دروازہ کھول دیا۔ میں اس کے چہرے پر پھیلی حیرانگی کو اچھی طرح سے دیکھ سکتا تھا۔
اور دل ہی دل میں مسکرائے بھی جا رہا تھا اور دادی کو بھی دعائیں دی جا رہا تھا جو میری سوچ سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ اور پھر انہوں نے مجھے اندر بلایا اور مجھے چائے وغیرہ پلائی۔ اس کے بعد مجھ سے میرے آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے بغیر کوئی تمہید باندھے اس کی دادی کو بتا دیا کہ میں ثانیہ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر دادی نے گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اگر یہی بات ہے تو تم اپنے گھر والوں کو یہاں پر لے کر آ جاؤ۔ میں نے اس کی دادی کو کہا، ابھی تو میری تعلیم مکمل نہیں ہوئی، ابھی تعلیم مکمل ہونے میں تقریباً 1 سال باقی ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ 1 سال کے اندر اندر ثانیہ کو یہاں سے بیاہ کر لے جاؤں گا۔ لیکن اس دوران بس آپ مجھے اس بات کی تسلی دے دیں کہ آپ ثانیہ کی شادی کسی اور جگہ پر نہیں کریں گی۔ میری بات سن کر دادی کے چہرے پر اچانک غصہ آ گیا۔ وہ مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا بات ہوئی کہ ابھی 1 سال باقی ہے اور 1 سال یہ بیٹھ کر تمہارا انتظار کرے گی، جبکہ اس کے پاس یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ تم بعد میں اس سے شادی کرو گے یا نہیں کرو گے۔ جب تک تم اپنے گھر والوں کو اس گھر میں نہیں لاؤ گی تب تک میں اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتی۔ دادی کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ اچانک میرا دھیان اپنی کزن کی طرف گیا جو میری بہت اچھی دوست بھی تھی۔ میں نے اس سے بات کی اور اس سے کہا کہ وہ میری بہن بن کر ثانیہ کے گھر چلی جائے اور اس کی دادی سے جا کر بات کرے، اور پھر وہ اس کے لیے رضامند ہو گئے۔ پھر 1 ہفتے کے اندر اندر میں اپنی کزن کو لے کر دادی کے گھر گیا اور پھر اپنی ماں کی انگوٹھی جو انہوں نے مجھے دی تھی تاکہ میں اپنی دلہن کو پہنا سکوں، وہ میں نے ثانیہ کے ہاتھ میں پہنا دی۔ اور یوں دادی کو یہ لگا کہ خاندانی رسم ہو گئی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب صرف اور صرف جھوٹ تھا۔ میرے ماں باپ کو تو اس بارے میں ابھی بالکل بھی نہیں پتا تھا، لیکن میں ثانیہ سے کچھ بھی نہ چھپا سکا۔ میں نے ثانیہ کو ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر ثانیہ بھی غصے ہوئی اور مجھے ڈانٹنے لگی، لیکن میں نے اسے کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کافی دنوں تک ثانیہ مجھ سے ناراض رہی، اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ مجھے لگ رہا تھا شاید یہ رشتہ شروع ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا ہے، لیکن میں غلط تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ثانیہ بھی دل ہی دل میں مجھے پسند کرنے لگی ہے اور وہ بھی زیادہ عرصہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور پھر ایک دن ثانیہ نے خود مجھے کال کی اور کہا کہ مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے، تمہارے بغیر رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے، لہٰذا میں ایک آخری بار تمہاری بات کا یقین کرنے کا فیصلہ کر رہی ہوں، لیکن خدا کے لیے میرا یقین کبھی نہ توڑنا۔ ثانیہ کی بات سن کر مجھے دلی خوشی ہوئی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا اور اسے کہا کہ فکر مت کرو، میں کبھی بھی تمہارا یقین نہیں توڑوں گا اور نہ ہی کبھی تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا، بلکہ ہر مشکل وقت میں میں تمہارا ساتھ نبھاؤں گا۔ اور پھر یوں ہم دونوں کی بات چیت ہونا شروع ہو گئی، لیکن میں ابھی اس کے گھر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کی دادی کی طرف سے مجھے اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ لیکن ثانیہ مجھ سے ہر روز رات کو کال پر بات کیا کرتی تھی، سارے دن کا احوال سنایا کرتی تھی۔ یوں ہماری محبت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران میری ڈگری بھی مکمل ہونے والی تھی، لیکن ایک اور مسئلہ تھا جو مجھے پیش آ رہا تھا۔ وہ یہ تھا کہ میری امی اب میری شادی کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ وہ اپنی بہن کی بیٹی سے میری شادی کروانا چاہتی تھیں، جبکہ میں اسے اپنی بہن کی نظر سے دیکھتا تھا۔ کبھی بھی میں نے اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا۔ اب جب کہ میں ثانیہ سے محبت کرنے لگا تھا تو کسی اور کے بارے میں سوچنا میرے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ لہٰذا میں نے امی کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ یوں میری امی مجھ سے کافی ناراض ہوئیں اور لمبے عرصے تک انہوں نے مجھ سے بات ہی نہیں کی، لیکن میں بھی اپنی بات پر ڈٹا رہا کیونکہ میں نے کسی کو زبان دی ہوئی تھی اور کوئی اور لڑکی تھی جو میری اس زبان پر کنواری بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن امی کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ اس بار میں اپنی بات کا پکا ہوں، کیونکہ اس بار نہ تو میں نے امی کو جا کر منایا تھا اور نہ ہی دوبارہ ان سے اس سلسلے میں کوئی بات کی تھی۔ اور پھر وہ ایک دن خود میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگیں، بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں،
میرے لیے تمہاری خوشی سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جہاں پر تمہاری مرضی ہوگی میں تمہاری وہیں پر شادی کروں گی، لیکن میں تمہیں پہلے سے ہی بتاتی ہوں کہ لڑکی خاندانی ہونی چاہیے اور ہمارے معیار کے مطابق ہونی چاہیے۔ امی کی بات سن کر میں یکدم ہی چپ ہو گیا۔ امی کے چہرے کی طرف دیکھ کر ان سے پوچھنے لگا کہ معیار کے مطابق؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ تو وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگیں کہ لڑکی ایک امیر کبیر خاندان سے ہونی چاہیے، جتنا ہمارا خاندان امیر ہے اتنا ہی لڑکی کا بھی امیر ہونا چاہیے، کیونکہ تمہیں تو پتہ ہے کہ آج کل ہائی کلاس فیملیز میں کتنا زیادہ مقابلہ چل رہا ہے۔ ابھی کل ہی راشدہ بیگم نے اپنے بیٹے کی منگنی کی ہے اور لڑکی والوں نے اس منگنی پر اتنا پیسہ اڑایا ہے کہ تمہاری سوچ میں بھی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہماری بہو بھی اتنی ہی زیادہ امیر ہو۔ امی کی بات سن کر میں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں اس کا کیا جواب دوں، کیونکہ ثانیہ کے گھر کے حالات کو میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہاں پر تو گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے، یہ عیاشیاں تو دور کی بات۔ مجھے خاموش دیکھ کر امی مجھے جھنجھوڑنے لگی اور کہنے لگی، کیا ہو گیا؟ تم سکتے میں کیوں چلے گئے ہو؟ کیا میں نے کوئی عجیب بات کہہ دی ہے؟ امی کی بات سن کر میں جلدی سے سیدھا ہوا اور کہنے لگا، نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ جیسا کہہ رہی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ رات کا وقت تھا، میں اپنے بستر پر لیٹا اسی بارے میں سوچ رہا تھا جب اچانک میرا فون بجا۔ میں نے نمبر دیکھا، وہ ثانیہ کا نمبر تھا۔ رات کے اس وقت اس کی کال دیکھ کر میں پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ خیریت ہی ہو، لیکن جب میں نے کال اٹھائی تو بالکل بھی خیریت نہیں تھی۔ ثانیہ کی دادی کی طبیعت ایک دم سے بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور ثانیہ اس وقت بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اس کو روتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کرو، میں بس 15 منٹ کے اندر اندر تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے ہی میری کزن کھڑی تھی، جو منہ کھولے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس نے میری باتیں سن لی ہیں۔ فی الحال میں نے اس کی طرف زیادہ غور نہیں کیا، کیونکہ اس وقت میں بہت جلدی میں تھا، اور پھر تقریباً رات کے 12 بجے میں گاڑی سٹارٹ کر کے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں یہ بات بھی بھول چکا تھا کہ اس وقت میرا آدھا گھر جاگ رہا ہوگا، لہٰذا سب میرے یوں اچانک جانے پر حیران ہوں گے، اور میں کسی کو بھی بتا کر نہیں گیا تھا۔ جب میں ثانیہ کے گھر پہنچا، میں نے دیکھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کو روتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کرو، تمہاری دادی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، جبکہ اس کی دادی گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے ان کا آخری وقت آ گیا ہے، لیکن فی الحال میں ثانیہ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں ثانیہ اور اس کی دادی کو لے کر اسپتال چلا گیا، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کے لمبے انتظار کے بعد ہمیں ایک بہت بڑی خبر سننے کو ملی۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ دادی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر ثانیہ میرے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ میں اسے خاموش کروا رہا تھا اور مسلسل تسلی دے رہا تھا، لیکن وہ ایک ہی بات کہی جا رہی تھی کہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا، میں بالکل تنہا ہو گئی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تم بالکل بھی تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ میں موجود ہوں، لہٰذا تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر وہ وہیں فرش پر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ 3 دن تک اسپتال میں ایڈمٹ رہی۔ اس کی دادی کے کفن دفن کا سارا انتظام میں نے کیا، اور یہ سب کچھ میں نے ثانیہ کی غیر موجودگی میں کیا، کیونکہ وہ اس وقت کومے میں تھی۔ اس دوران مجھے اپنے گھر کی بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے۔ میں صرف اپنے کچھ جاننے والے اور قابل اعتماد دوستوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا، اور پھر تقریباً 3 دن کے بعد ثانیہ کو ہوش آیا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ دوبارہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے دادی کے پاس لے کر جاؤ، میں نے آخری بار ان کا چہرہ دیکھنا ہے۔ ثانیہ کی بات سن کر میں بالکل خاموش ہو گیا۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیسے بتاؤں کہ اس کی دادی کب سے دفن ہو گئی ہیں، اور پھر جب میں نے اسے اس بارے میں بتایا تو وہ دوبارہ رونے لگی اور کہنے لگی میں کتنی بد نصیب ہوں جو آخری وقت میں اپنی دادی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائی۔ میں نے اسے کہا کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب کچھ اوپر والے کی طرف سے لکھا ہوا تھا، لہٰذا اب اپنی طبیعت مزید خراب نہ کرو اور میرے ساتھ گھر چلو۔ اس نے مجھے کہا کہ کس گھر کی تم بات کر رہے ہو جہاں پر اب میرا کوئی بھی نہیں بچا۔ وہ دوبارہ سے رونے لگی۔ اس وقت وہ بہت زیادہ دکھی تھی، لہٰذا میں نے اسے تھوڑی دیر اس کی حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور جلدی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ اچانک ہی میرا دھیان اپنے گھر والوں کی طرف گیا جنہیں میرے بارے میں بالکل بھی خبر نہیں تھی، اور نہ ہی میں نے انہیں اپنے بارے میں بتانے کی زحمت کی تھی۔ میں نے موبائل نکالا جو کہ 3 دن سے بند تھا۔ جیسے ہی میں نے موبائل آن کیا میں نے دیکھا کہ میرے گھر والوں کی طرف سے 100 سے زیادہ کالز آئی ہوئی تھیں۔ میری امی کا پریشان چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں انہیں جلدی سے امی کو کال ملائی۔ دوسری طرف پہلے ہی بیل پر امی نے میری کال اٹھا لی اور مجھ سے روتے ہوئے پوچھنے لگی، تم اتنے دنوں سے کہاں ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ میں تمہاری وجہ سے کتنی فکر مند ہوں۔ امی کو روتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی یا رونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دراصل میرے دوست کی دادی کا اچانک انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا اسی چکر میں نکل آیا اور آپ کو بتا نہ سکا۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں مزید کچھ کہتا، اچانک مجھے ابا کی آواز سنائی دینے لگی جو اس وقت بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ 5 منٹ کے اندر اندر گھر آؤ، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ابا کا لہجہ مجھے اس وقت ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا سامنے ہی تمام گھر والے جمع تھے، اور وہیں پر میری کزن بھی کھڑی تھی جو اب عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کافی دنوں سے روتی رہی ہے، جبکہ امی کی آنکھیں دیکھ کر بھی یہی لگ رہا تھا۔ میں جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا ابا تیزی سے میری طرف بڑھے اور میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ میں اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ میں نے شکایتی نظروں سے ابا کی طرف دیکھا جنہوں نے دوبارہ میرے چہرے پر تھپڑ مارا اور مجھے غصے سے کہنے لگے، یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم یہ سب کر کے اپنے خاندان کی عزت و ناموس کو مٹی میں ملا رہے ہو۔ ابا کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا جس کی وجہ سے آپ کی عزت کو کوئی فرق پڑے گا۔ میں صرف اور صرف اپنی محبت نبھا رہا ہوں۔ ابا دوبارہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتے کہ امی بیچ میں آ گئیں اور ابا کو روکتے ہوئے کہنے لگیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جوان بیٹے پر کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ لیکن ابا قابو میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جب میں نے تمہاری پہلے ہی بات کر رکھی ہے کہ تمہاری شادی تمہاری کزن سے ہوگی تو پھر کیوں تم نے یہ سب کچھ کیا؟ ابا کی بات سن کر میں نے انہیں کہا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ میں اپنی کزن سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں اسے اپنی بہن مانتا ہوں، آپ جو مرضی کہیں میں اسے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ اچانک ہی میری کزن اونچا اونچا روتی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے ایک نظر اس کے ڈرامے کی طرف دیکھا اور سوچنے لگا کہ آخر گھر والوں کو اس سب کے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ پھر میرا دھیان اچانک اپنے دوست کی طرف گیا جو کسی زمانے میں میرا جگری دوست تھا، لیکن پھر اچانک ہی اس کا رویہ بدل گیا۔ پہلے میں اس کے رویے کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ بعد میں مجھے اپنے ایک دوسرے دوست سے پتہ چلا کہ وہ میری اسی کزن کو پسند کرتا ہے جس کے بارے میں ابا مجھ سے بات کرتے رہتے ہیں کہ وہ میری شادی اس سے کریں گے۔ لیکن چونکا میں اسے اپنی بہن مانتا تھا، لیکن میرے دوست کو اس بارے میں پتہ نہیں تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں جان بوجھ کر اپنی کزن سے شادی کر رہا ہوں تاکہ اس سے اس کی محبت چھین سکوں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے میری کزن کو ساری بات کے بارے میں بتا دیا کہ میں کسی اور لڑکی کی محبت میں ملوث ہوں اور اس کی دادی کے کفن دفن کی تیاری کر رہا ہوں، جبکہ پیچھے ابا کھڑے تھے
اور مجھے غصے سے گھور رہے تھے، اور پھر اچانک ہی وہ تھوڑی دیر بعد باہر چلے گئے۔ لیکن جانے سے پہلے یہ کہنا نہیں بھولے کہ میں شام کے وقت تم سے اس بارے میں بات کروں گا۔ تب میں تم سے پوچھوں گا کہ آخر یہ سب چکر کیا ہے، اور یہ سب کب سے شروع ہے اور کب تک چلے گا۔ دوسری طرف گھر سے کھانا کھا کر میں جلدی سے ہسپتال کے لیے نکل گیا، کیونکہ وہاں پر ثانیہ بالکل اکیلی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں وہاں پر پہنچا، مجھے پتا چلا کہ ثانیہ وہاں پر نہیں ہے۔ یہ خبر میرے لیے کسی بڑے دھچکے سے کم نہیں تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے فکر ہونے لگی کہ وہ کہاں پر چلی گئی ہے، حالانکہ اس کا اس پوری دنیا میں میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ پھر میں تیزی سے اس کے گھر کی طرف گیا اور پورے راستے میں یہی دعا کرتا رہا کہ وہ اپنے گھر پر ہی موجود ہو، اور شاید وہ قبولیت کا وقت تھا۔ ثانیہ اس وقت اپنے گھر پر ہی تھی۔ وہ دادی کے کمرے میں موجود تھی اور ان کے بیڈ پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ثانیہ 2 ہی دنوں میں بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں تیزی سے اس کے قریب گیا اور اسے تسلی دی، لیکن وہ مسلسل ایک ہی بات کہے جا رہی تھی کہ اب تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے، کیونکہ اب میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں۔ اب تمہارے گھر والے مجھے بالکل بھی قبول نہیں کریں گے۔ ثانیہ کی بات سن کر دن کے وقت کا منظر میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا، جب ابا مجھے سختی سے منع کر رہے تھے کہ میں اس لڑکی کے چکر سے نکل آؤں۔ میں نے جلدی سے اس منظر کو اپنے ذہن سے جھٹکا اور ثانیہ کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، تم فکر مت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں تم سے نکاح کر لوں گا، اور پھر کوئی بھی ہم دونوں کو الگ نہیں کر سکتا۔ اور پھر اسی شام میں نے اپنے چند دوستوں کی موجودگی میں ثانیہ سے نکاح کر لیا۔ اس دن میں اور ثانیہ بہت خوش تھے، کیونکہ ہماری محبت کو منزل مل گئی تھی۔ لیکن ابھی یہ صرف شروعات تھی۔ ابھی آگے بہت سے امتحانات باقی تھے جن کا ہم دونوں نے سامنا کرنا تھا، اور پھر یوں ہی ہماری زندگی گزرنے لگی۔ میں روز شام کو اپنے گھر والوں سے چھپ کر ثانیہ کے پاس چلا آتا، اور پھر صبح سویرے ہی یہاں سے چلا جاتا۔ ابھی تک میرے گھر والوں کو اس بارے میں پتہ نہیں چلا تھا، لیکن پھر اچانک ہی میری بہن نے ایک دن مجھے صبح صبح گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ چونکہ وہ بہت زیادہ تیز تھی، اس لیے اس نے 2 دن تک میری حرکتوں کو نوٹ کیا، اور پھر اسے جلد ہی میری روٹین کے بارے میں اندازہ ہو گیا۔ اور پھر تیسرے ہی دن میں ابا کی کچہری میں دوبارہ سے کھڑا تھا، اور ابا مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ برخوردار مجھے بتا سکتے ہو کہ تم روز صبح سے کہاں سے آتے ہو اور روز رات کو کہاں پر نکل جاتے ہو؟ ابا کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے میں بالکل خاموش ہو گیا، اور پھر انہیں کہنے لگا کہ فی الحال میں آپ کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، لہٰذا میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ میری بات سن کر ابا میرے چہرے کو گھورنے لگے اور کہنے لگے، مجھے امید ہے کہ یہ خبر اتنی بڑی نہیں ہوگی کہ جس سے میرا غصہ دوبارہ سے تیز ہو جائے، لیکن میں پھر بھی تمہیں وقت دے دیتا ہوں۔ انہوں نے مجھے 2 دن کا وقت دیا اور کہا کہ 2 دن کے بعد مجھے ساری حقیقت کا پتہ چلنا چاہیے۔ لیکن پھر اچانک ہی وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ 1 مہینے کے ٹور پر گئے ہیں، لہٰذا 1 مہینے کے لیے تو میری بچت ہو گئی تھی۔ اور پھر 1 مہینے بعد ہی مجھے یہ خوشخبری ملی کہ ثانیہ ماں بننے والی ہے۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میرے گھر والے ثانیہ کو قبول کر ہی لیں گے، کیونکہ وہ ان کے وارث کو جنم دینے والی ہے۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ صرف اور صرف میرا وہم ہے۔ اور پھر ایک شام ابا نے مجھے دوبارہ بلایا اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ ان حرکتوں کی وجہ کیا تھی؟ ابا کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے میں خاموش ہوا، اور ابا کو کہنے لگا کہ صرف اور صرف مجھے 1 گھنٹے کا وقت دے دیں۔ 1 گھنٹے میں آپ کو ساری حقیقت کے بارے میں بتا دوں گا۔ اور پھر میں وہاں سے جلدی سے نکلا اور ثانیہ کے گھر کی طرف چلا گیا، اور پھر ثانیہ کو اپنے ساتھ لے کر میں ابا کے سامنے حاضر ہوا اور انہیں بتایا کہ میں نے ثانیہ سے شادی کر لی ہے۔ میری بات سن کر ابا کا میٹر شارٹ ہو گیا۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھے اور مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگے کہ ثانیہ بیچ میں آ گئی، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رک گیا،
اور وہ ثانیہ کو غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے، اے لڑکی، تم جو کوئی بھی ہو بیچ میں سے ہٹ جاؤ، یہ میرے اور میرے بیٹے کا معاملہ ہے۔ میں نے ابا کو کہا یہ میری بیوی ہے اور اس کا بھی حق ہے کہ وہ اس سب میں بول سکے، اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ ابا یہ اب میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، لہٰذا میرے لیے اسے چھوڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ میری بات سن کر ابا دوبارہ سے غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ سے پوچھے بنا اتنا بڑا قدم اٹھانے کی؟ اور پھر انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اس لڑکی کو جہاں سے لائے ہو وہیں پر چھوڑاؤ، ورنہ میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ ابا کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے تو میں بالکل چپ ہو گیا، کیونکہ میں بالکل بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ابا مجھے جائیداد سے ہی نکال دیں۔ اس وقت میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا، لہٰذا میں نے ابا سے کہا ٹھیک ہے، میں اسے وہیں پر چھوڑ آتا ہوں جہاں سے میں اسے لایا ہوں۔ ثانیہ یہ سن کر میرے چہرے کی طرف یوں دیکھنے لگی جیسے میں نے کوئی عجیب و غریب بات کہہ دی ہو، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی اور وہ تیزی سے گھر کے باہر نکل گئی۔ میں اسے روکنا چاہتا تھا لیکن میں اسے روک نہیں سکا، کیونکہ فی الحال یہ ٹھیک نہیں تھا۔ پھر ابا نے مجھے کہا کہ اب میں تمہاری شادی اپنی مرضی سے ایک لڑکی سے کرواؤں گا۔ میں اس پر بھی راضی ہو گیا، کیونکہ اس وقت میرے دماغ میں جو چل رہا تھا وہ صرف اور صرف میں ہی جانتا تھا، لہٰذا میں خاموشی سے ان سب کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر میں نے گھر والوں کو مکمل تسلی دی کہ اب جو کچھ بھی ہوگا آپ کی ہی مرضی سے ہوگا، میں بہت جلد اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کبھی بھی میری زندگی میں آئی تھی۔ میری بات سن کر ابا مسکرانے لگے اور کہنے لگے مجھے اپنے بیٹے سے یہی امید تھی، جبکہ دل ہی دل میں بھی مسکرا رہا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید ابا یوں ہی بات کر رہے ہیں اور شادی ہوتے بھی کافی عرصہ لگ جائے گا۔ اس دوران میں بہانے سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لوں گا تاکہ ابا مجھے دوبارہ یہ دھمکی نہ دے سکے، لیکن یہ صرف اور صرف میرا وہم تھا۔ ابا میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک ثابت ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک ہفتے کے اندر اندر ہی لڑکی ڈھونڈ لی اور مجھے کہنے لگے کہ تم بس اپنی شادی کی تیاری کرو۔ ابا کی بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ مجھے بالکل بھی اس چیز کی امید نہیں تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ مجھے اس سب کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے، لیکن اس بار ابا میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں اب تم پر مزید بھروسہ نہیں کر سکتا، کیونکہ پہلے بھی تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے، اور ابھی بھی کیا پتا تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ تمہارے اتنا جلدی مان جانے پر پہلے ہی مجھے شک ہو رہا تھا، اور ابھی تم ایسی باتیں کر کے میرے شک کو یقین میں بدل رہے ہو۔ ابا کی بات سن کر میں واقعی ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ دوسری طرف میں نے ثانیہ کو اتنی مشکل سے راضی کیا تھا اور اسے تسلی دی تھی کہ تمہارے ہوتے ہوئے میری زندگی میں کبھی بھی کوئی دوسری لڑکی نہیں آ سکتی۔ یہ سب صرف اور صرف میں نے ڈرامہ کیا ہے تاکہ ابا کو ان کے طریقے سے ہی نپٹا سکوں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ثانیہ کے پاس کس منہ سے جاؤں اور اس سے کیا بات کروں۔ پھر شام کے وقت میرے موبائل پر دوبارہ کال آنے لگی۔ وہ ثانیہ کی کال تھی۔ میں نے جلدی سے کال اٹھائی۔ دوسری طرف مجھے ثانیہ کی طبیعت کافی خراب لگ رہی تھی۔ میں تیزی سے اس کے گھر گیا۔ مجھے پتا چلا کہ وہ اس وقت گہرے بخار میں تپ رہی ہے۔ بخار میں بھی وہ مسلسل ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دینا اور نہ ہی کبھی مجھے چھوڑ کر جانا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ مت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، جبکہ اس نادان کو نہیں پتا تھا کہ اگلے ہی دن میری بارات ہے، اور پھر ثانیہ کی غیر موجودگی میں اگلے ہی دن میں اس لڑکی کے گھر بارات لے کر چلا گیا جسے ابا نے میرے لیے پسند کیا تھا۔ اس دن میرا دل خون کی آنسو رو رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ہر چیز کو تہس نہس کر دوں، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ بے بس تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اور پھر یوں ایک اور لڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں آ گئی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے
میں نے اپنا ہی فائدہ کیا ہے، کیونکہ یہی وہ لڑکی تھی جس نے مجھے ثانیہ کے ساتھ دوبارہ ملانا تھا، جس کی وجہ سے ثانیہ نے دوبارہ میری زندگی میں شامل ہو جانا تھا۔ رات کے وقت میرا اپنے کمرے میں جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ کافی دیر تک میں باہر ہی بیٹھا رہا۔ ابا نے مجھے باہر بیٹھے ہوئے دیکھا تو میرے پاس آئے اور غصہ کرتے ہوئے کہنے لگے، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اندر تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ابا کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور کہا، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میری بات سن کر ابا مسکرانے لگے اور کہنے لگے، فی الحال تمہیں میرا یہ فیصلہ پسند نہیں آئے گا، لیکن بعد میں تمہیں میرے اس فیصلے پر فخر ہوگا۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں کمرے میں چلا گیا، جہاں پر میری دلہن چہرے پر گھونگھٹ ڈالے بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا، مجھے یوں لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے۔ وہ میری بیوی کی ہی سکی بہن تھی، اور شریعت کے مطابق ایک انسان اپنی بیوی کی بہن کو اس کے زندہ ہوتے ہوئے اپنے نکاح میں نہیں لے سکتا۔ مطلب ہمارا نکاح ہوا ہی نہیں تھا۔ دراصل 6 مہینے پہلے ہی میری بیوی نے مجھے اپنے ابا اور اپنی بہن کے بارے میں بتایا تھا، اور پھر مجھے ان کی تصویریں بھی دکھائی تھیں۔ پھر میں نے انہیں ڈھونڈا تو مجھے پتا چلا کہ وہ بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ ثانیہ اپنے ابا کے پاس چلی جائے، لیکن وہ راضی ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اور پھر ابھی ثانیہ کی بہن کو میں نے ساری حقیقت بتا دی۔ ثانیہ کی بہن بھی خوش ہوئی، کیونکہ وہ بھی شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ وہ بھی اپنے ایک اور کلاس فیلو کو پسند کرتی تھی، اور یوں ہم دونوں ہی کے بیچ دوسری طرف ثانیہ کے ابا کو جب ثانیہ کے بارے میں دوبارہ پتہ چلا تو وہ ثانیہ کے پاس گئے اور اس سے رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ ثانیہ بھی اب کافی عرصے سے اپنے ابا سے دور رہ کر کافی تھک چکی تھی، اس وجہ سے اس نے بھی اپنے ابا کو معاف کر دیا، اور یوں وہ اپنے ابا کے پاس چلی گئی۔ دوسری طرف میرے گھر والے اس اچانک تبدیلی پر حیران اور پریشان تھے۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ثانیہ اتنے امیر شخص کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ پھر ثانیہ کی بہن کی جگہ دوبارہ سے میرا نکاح ثانیہ کے ساتھ ہو گیا اور دھوم دھام سے ہماری شادی ہوئی۔ اور پھر تقریباً 9 ہی مہینوں کے بعد ثانیہ نے ایک بہت ہی خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ میری زندگی دوبارہ سے خوشیوں سے بھر گئی۔ میری زندگی میں جتنے بھی کانٹے تھے وہ سب نکل چکے تھے۔ میں اپنے خدا کا جتنا بھی شکر ادا کرتا ہوں وہ کم ہے، جس نے مجھے ثانیہ جیسی بیوی سے نوازا۔ میرے ابا کو بھی جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے ثانیہ سے معافی مانگ لی۔ اب ثانیہ شان سے میرے گھر میں رہ رہی ہے۔ کوئی بھی اسے تانے دینے والا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اسے باتیں سنانے والا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔